بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اپنے سلیبس تحریک پاکستان کے ابتدائی چیپٹر جنگ آزادی 1857 کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پچھلے لیکچرز میں ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جنگ آزادی 1857 کہلاتی ہے، یہ کیوں لڑی گئی۔ اس کے بہت سارے اسباب تھے جن میں سیاسی، سماجی اور معاشی وجوہات کا ہم جائزہ لے چکے ہیں، اور آج کا ہمارا لیکچر مذہبی وجوہات کی بنا پر ہے کہ یہ جنگ آزادی جو انگریزوں اور مقامی ہندوستانیوں کے مابین ہوئی تھی، اس کی مذہبی وجوہات کون کون سی تھیں۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ ثقافت اور مذہب انسانی زندگی کے وہ نازک پہلو ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان بہت حساس ہوتا ہے۔ ان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تنقید بھی برداشت نہیں کی جاتی۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے جب حکمرانی شروع کی تو انہوں نے مذہبی رواداری کا ثبوت دیا، مگر انگریزوں نے اسلام اور ہندو مت دونوں کے حوالے سے اسٹریٹجی جو ہے وہ خاصی سخت رکھی تھی۔ ہم ایک ایک کر کے ان تمام وجوہات کا اب جائزہ لیتے ہیں جن کی بنا پر جنگ آزادی 1857 لڑی گئی۔ آپ یہ بات سب جانتی ہیں کہ ہندوستان میں مغلیہ دور انتہائی شاندار دور کہلاتا ہے۔ اس میں اور اس سے پہلے کہ سلاطین کے دور میں تمام مسلمانوں کے ادوار میں کبھی بھی مذہب کے مطابق لوگوں پر دباؤ نہیں ڈالا گیا، مذہب کو زبردستی لوگوں پر نہیں تھوپا گیا، مذہبی رواداری یہاں پر قائم کی گئی تھی۔ مسلمان بادشاہوں نے اسلام کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام کبھی نہیں دیا تھا، نہ اسے اپنی سرکاری پالیسی کا حصہ بنایا تھا۔ لیکن جب انگریز ہندوستان آتے ہیں اور ان کے قدم جب مضبوط ہو جاتے ہیں 19ویں صدی کے ابتدا تک پہنچتے تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1813 کے بعد 1813 ان کا چارٹر تھا جس میں باقاعدہ طور پر ہندوستان میں کرسچن مشنریز کو الاؤ کیا گیا کہ وہ یہاں جا کر عیسائیت کی سرکاری طور پر تبلیغ کر سکیں۔ اس طرح پادریوں کو پہلی دفعہ برصغیر سرکاری سرپرستی، برصغیر میں عیسائیت پھیلانے کے لیے سرکاری سرپرستی مہیا کی گئی۔ ان کی تبلیغی سرگرمیاں جو انہوں نے یہاں پر جاری رکھی تھی ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، اور پادریوں کو خاصا اہم مقام حاصل ہو گیا تھا، اتنا اہم کہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ جو سب سے وہاں کا بہترین ادارہ بن گیا تھا 19ویں صدی کے سٹارٹ سے ہی، تو وہاں پرنسپل کا عہدہ بھی صرف پادری کو دیا جانے لگ گیا تھا، اور حکومت نے پادریوں کو بہت سی رعایتیں بھی دی تھیں، سہولتیں بھی دی تھیں۔ وہ اپنی مرضی سے شہروں جاتے تھے اور وہاں پر مقصد عیسائیت کی تبلیغ ہوتا تھا۔ عیسائیت کی خوبیاں تو انہوں نے کیا بیان کرنی، لوگوں کے ہجوم کے اندر وہ ان کے مذاہب کے بارے میں نکتہ چینی شروع کر دیتے تھے، ان کی برائیاں شروع کر دیتے تھے۔ یہ ایک اہم پروسیس تھا کہ جس میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھتی چلی گئی تھی کہ انگریز جو ہیں، عیسائی جو ہیں، وہ ہمارے مذہب کے حوالے سے اچھی رائے نہیں رکھتے، لیکن وہاں تک کبھی کسی نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا۔ سول اور فوجی حکام باقاعدہ طور پر ان پادریوں کے ساتھ ہوتے تھے جو اپنے ماتحتوں کو مجبور کرتے کہ وہ ان پادریوں کے واعظ میں شریک ہوں۔ خود بھی وہ جلسوں میں جاتے اور لٹریچر جو ہے، عیسائیت کا لٹریچر جو ہے وہ تقسیم کرتے تھے۔ اس تبلیغ کے نتیجے میں مقصد کیا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کو عیسائی بنایا جا سکے۔ صرف 1854 میں مختلف مقامات پر 142 نئے گرجے تعمیر کیے گئے۔ ابتدا میں جو 19ویں صدی کی ابتدا میں یہ عمل عیسائیت کی سرکاری تبلیغ کا سٹارٹ کیا گیا، آہستہ آہستہ عرصہ 50 سال میں اس پروسیس نے، اس کام نے اتنا زیادہ اثر دکھایا تھا کہ لوگ ذہنی طور پر اب خوفزدہ ہو گئے تھے کہ شاید عیسائیت جو ہے وہ ہمیں اپنے گھیرے میں لینے جا رہی ہے، اور مسلمان خاص طور پر
بہت پریشان ہوئے تھے، جبکہ ہندو تو عیسائی بھی ہونا شروع ہو گئے تھے. اس وجہ سے عیسائیت کی تبلیغ کا جو واضح نشانہ ہے وہ صرف ہندو بن رہے تھے. تو یہ ایک اہم وہ عنصر تھا جس نے یہاں کی مقامی آبادی، جس میں ہندو بھی شامل تھے، مسلمان بھی شامل تھے، ان کے ذہنوں میں ایک بات پوری طرح سے راسخ کر دی تھی کہ ہماری تہذیب کو، ہمارے تمدن کو، ہمارے مذہب کو خطرہ ہے ان انگریزوں کے یہاں پر آنے سے، ان انگریزوں کے یہاں پر حکومت کرنے سے. پھر ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کہ جب قحط پڑتا ہے 1837 میں ہندوستان میں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے اثر انداز ہوتے ہیں، ڈیتھ ہو جاتی ہے، بہت لاکھوں بندہ جو ہے اس کی زد میں آتا ہے اس قحط کی. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو ہلاک ہونے والے لوگ تھے ان کے یتیم بچوں کو پادریوں کے حوالے کر دیا گیا تھا تاکہ ان کو عیسائی بنایا جائے. سر سید احمد خان نے یہ خود اعتراف کیا اس بات کا کہ 1837 کے قحط کے دوران بہت سے یتیم بچوں نے عیسائی مشنریوں کے تحت عیسائیت اختیار کر لی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا ایک تہذیب پر، مذہب پر ایک حملہ تھا جس کو یہاں کے لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کو دیکھتے دیکھتے اب 1857 کے قریب اس کو قبول کرنے سے اس بات کو انکار کیا تھا. عام یہ طبقے کی بات ہے، جو جنگ لڑی گئی تھی یہ عام طبقے نے جنگ لڑی تھی. پھر دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ پادری ایڈمنڈ جو تھا اس ٹائم میں 1857 سے پہلے، اس شخص نے ایک مراسلہ پورے ہندوستان میں جہاں تک ان کی اپروچ تھی وہاں تک اس کو پہنچایا تھا، کیونکہ یہ بات برصغیر میں پہلے ہی اہم تھی اور یہ عام تاثر عام تھا کہ انگریز جو وہ برصغیر کے باشندوں کو عیسائی بنانے پر تلا ہوا ہے. اور یہ بات ہم پچھلے ٹاپک میں کر چکے ہیں کہ عیسائیت کی سرکاری جو کہ تبلیغ ہوتی تھی، اس لیے سرکاری سرپرستی میں اس لیے لوگوں کے اندر یہ ایک گمان تھا، غالب گمان تھا کہ برصغیر کے باشندوں کو عیسائی بنایا جا رہا ہے. اس تاثر کو اس وقت زیادہ مضبوطی ملی جب پادری ایڈمنڈ نے ایک لیٹر جو ہے وہ تمام سرکاری ملازمین کو بھیجا. وہ کلکتہ کا پادری تھا، کلکتہ سے تعلق رکھنے والا. اس نے 1855 میں گورنر جنرل ہاؤس کلکتہ سے یہ مراسلہ جو ہے، یہ خط جو ہے وہ تمام ہندوستان کے سرکاری ملازمین کو بھیجا تھا جہاں جہاں ان کی حکومت. اس خط میں لکھا گیا کہ اب تمام برصغیر میں ایک عملداری قائم ہو گئی ہے. تار، ڈاک اور ریلوے نظام نے تمام علاقوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا ہے. مذہب بھی ایک ہونا چاہیے، اس لیے تم سب عیسائی مذہب قبول کر لو. اس لیٹر نے اس قدر بے چینی اور اضطراب کی کیفیت یہاں کے سرکاری ملازمین میں پھیلا دی کہ خود سر سید احمد خان کا یہ کہنا تھا کہ ان چٹھیات کے، یعنی ان لیٹرز کے آنے کے بعد خوف کے مارے سب کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، پاؤں تلے کی مٹی نکل گئی. سب کو یقین ہو گیا کہ ہندوستانی جس وقت کے منتظر تھے وہ وقت آ گیا ہے. اب جتنے سرکاری نوکر ہیں اول ان کو عیسائی ہونا پڑے گا اور پھر تمام رعیت کو عیسائی ہونا پڑے گا. یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ تھی جس نے جنگ آزادی کی طرف عام لوگوں کو، ان کا ذہن جو ہے وہ جنگ کرنے کی طرف آمادہ کیا کہ اب انگریزوں سے جنگ لڑ کے ان کو ملک سے باہر کیا جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قانون وراثت میں تبدیلی کر دی. مذہب تبدیل کرنے کے عمل کو مزید آسان کرنے کے لیے 1850 میں انگریز نے حق کے وراثت کے بارے میں ایک قانون بنایا. اس قانون کی روح سے کیا تھا کہ مذہب تبدیل کرنے والا موروثی جائیداد کے حصے کا حقدار قرار دیا گیا تھا، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو تبدیل کر لیتا ہے دین، مذہب تبدیل کر لیتا ہے تو اپنی موروثی جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کا حصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن باقاعدہ طور پر انگریزوں نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ قانون نافذ کیا تھا کہ جو اپنا مذہب تبدیل کرے گا وہ موروثی جائیداد میں بھی حصہ دار رہے گا. چنانچہ اس قانون سے کوئی نو مسلم فائدہ نہ اٹھا سکتا تھا کیونکہ اسلامی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ہندو دھرم میں کوئی غیر ہندو داخل نہ ہو سکتا تھا. اس قانون کا فائدہ صرف وہی شخص اٹھا سکتا تھا جو عیسائی مذہب قبول کر لے. چنانچہ عیسائیت کی
تبلیغ کا یہ ایک حربہ نکالا، یہ قانون وراثت میں از خود انہوں نے تبدیلی کی۔ اب یہ بات یہاں کے ہندوستان کے لوگوں کے لیے انتہائی سنسنی خیز تھی کہ ان کے مذہب کو بدلنے کی بات ہو رہی تھی۔ اگر محکوم کا مذہب بھی محفوظ نہ ہو تو وہ پھر اس حکومت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ امر تھا جس نے لوگوں کے اندر جو ہے وہ جنگ آزادی لڑنے کی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دینی تعلیم کا خاتمہ۔ برصغیر کا جو ایک لگا بندہ اصول تھا یہاں پر، جو اسکول سسٹم تھا، وہ روایتی ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ مفت تعلیم ہوتی تھی، وقف کیا ہوتا تھا اس مدرسوں کے اس کام کو، جائیدادیں ان کے ساتھ وقف ہوتی تھی، اور ساری کمائی آمدن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان مدرسوں کے لیے محفوظ کی جاتی تھی، ان کو فنڈنگ کی جاتی تھی ایک طرح سے۔ تو اس طرح سے تعلیم حاصل کرنے والے بچے جو ہیں انہیں پھر کچھ نہیں لگانا پڑتا تھا، کچھ فیس نہیں دینی پڑتی تھی، اور وہ مفت تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہ مساجد میں، مکتب اسکول ہوتے تھے، مسلم مدرسے جو تھے وہ مساجد میں ہی قائم ہوتے تھے مکتب کے نام پر، اور مندروں میں پاٹھ شالہ، جو ہندو جہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنے مندروں میں پاٹھ شالہ میں مطلب ان اداروں کو کہا جاتا ہے، یہاں دوسرے علوم کے علاوہ دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ تو حکومت تعلیم کے حوالے سے اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تھا، ہندو اپنے ہندو مت کی تعلیم دیتے تھے اپنے پاٹھ شالہ میں، اور مسلمان جو تھے اپنی مساجد میں قائم مکاتب میں وہ خود اپنی تعلیم جو ہے وہ دیتے تھے، مسلم تعلیم۔ حکومت کا تعلیم پر میں پہلے بتا چکی ہوں کہ کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ سر سید لکھتے ہیں کہ سرکار انگریزی نے اوقاف پر قبضہ کر لیا، جن کے ذریعے بچوں کی اسکولوں کو فنڈنگ کی جاتی تھی، اس پر حکومت نے قبضہ کر لیا بقول سر سید احمد خان کے، اور تعلیم کو حکومت کے ہاتھ میں دے دیا۔ سرکاری مدرسوں کا نصاب بدل دیا، عربی کی قدر کم ہو گئی، فقہ اور حدیث کی تعلیم جاتی رہی، اور تو اور انگریزی کا رواج بہت عام ہوا۔ یہ سر سید احمد خان سارا اس وقت کا حال جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر سر سید کہتے ہیں کہ جس کے سبب وہی شبہ کہ گورنمنٹ کو ہندوستان کے مذہبی علوم کا معدوم کرنا منظور ہے قائم ہو گیا۔ تو یہ ایک اہم سی ایکٹیویٹی تھی جو انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی نے انجام دی کہ یہاں کے جو مکاتب تھے ان کا خاتمہ اس طریقے سے، مطلب مدرسے جو تھے ان کا خاتمہ اس طریقے سے کرنا شروع کیا کہ اپنا جو ایجوکیشنل نظام ہے وہ یہاں پر نافذ کر دیا۔ اس نظام کے تحت انگریزوں نے پھر مشنری اسکول کھولے، مشنری ادارے کھولے، اور ان کے استاد پادری ہوتے تھے، جہاں بائبل پڑھائی جاتی تھی، کم عمر بچوں سے سوالات پوچھے جاتے تھے، مثلا تمہارا خدا کون ہے، تمہارا نجات دہندہ کون ہے۔ تو جو بچے سوال کے جواب عیسائی عقیدے کے مطابق دیتے ان کو پھر انعامات سے نوازا جاتا۔ مذہبی معاملات میں انگریزوں کی اس بیجا مداخلت سے عوام میں نفرت ان کے خلاف پھیلی، اور اس نفرت کا اندازہ سر سید احمد خان کے بقول باغیوں نے اپنے اشتہارات میں 2 ہی شکایتیں لکھی ہیں، اول ضبطی معافیت اور 2 مذہبی مداخلت۔ یعنی جو جنگ آزادی لڑنے والے لوگ تھے ان کے نزدیک جو ہے وہ 2 اہم معاملات تھے جن کی وجہ سے انہوں نے جنگ لڑی، ان میں ایک اہم معاملہ مذہبی مداخلت تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خلاف مذہب احکام انگریزوں نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی حکومت جب یہاں پر قائم کر لی تو انہوں نے مذہب کے احکامات کے خلاف عمل شروع کر دیا، ہندوؤں کے مذہب کے خلاف، مسلمانوں کے مذہب کے خلاف۔ مقصد یہ تھا ان کا ایسٹ انڈیا کمپنی کا کہ ہم یہاں پر سماجی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، تو سماجی اصلاح کے نام پر کچھ ایسے قوانین نافذ کیے تھے جن کو عوام نے مذہبی مداخلت گردانا تھا۔ 1829 میں ستی کی رسم کو ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ بات آپ جانتی ہیں کہ ستی کی رسم ہوتی ہے کہ جب خاتون کا خاوند فوت ہو جاتا تو اس کے ساتھ ہی اس کو زندہ اس کی چتا میں جلایا جاتا تھا، اس مردے کو، تو اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا۔ اس ستی کی رسم کا 1829 میں خاتمہ کیا انگریز نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے قانون بنا کر۔ دوسرا اہم کام، ہندو بیواؤں کو دوسری شادی کی اجازت دے دی۔
ایک تو ان کو ستی ہونے سے روکا گیا اور دوسرا پھر ان ہندو بیواؤں کو دوسری شادی کی اجازت دے دی گئی. ساتھ ساتھ جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو زندہ دفن کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی. پھر بچپن کی شادی کو خلاف قانون قرار دیا گیا، اس پر پابندی لگا دی گئی. جیل خانوں کے ضابطے تبدیل کیے گئے. پھر ان ضابطوں کو تبدیل کر کے قیدیوں کو ایک ہی باورچی کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی اور سالن کھانے پر مجبور کیا گیا تھا. اس سے ہندو متاثر کیونکہ وہ چھوت چھات ان کے معاشرے کا ایک حصہ تھی، ذاتوں میں تقسیم ہوئے تھے. برہمن اور شودر جو ہیں وہ سب سے ہائیسٹ کلاس ان کی اور سب سے لوئسٹ کلاس شودر، تو ان کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں وہ پسند کرتے تھے، ان کو چھوت سمجھتے تھے. تو اس سے ہندو متاثر ہوئے کہ جن کو وہ کھانا کھانے پر مجبور کیا جا رہا تھا. پھر زناگاری کو فوجداری کی بجائے دیوانی جرم قرار دیا گیا. اس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی. تو یہ اصلاحات سماجی برائیوں کے خاتمے کی غرض سے کی گئی تھی، مگر لوگوں کے اندر اس کے منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے. پھر اگلا اہم قدم ایجادات کے حوالے سے تھا کہ جو جنگ آزادی کا باعث بنے. ایجادات کے بارے میں لوگوں کے اندر ایک رومر جو ہے وہ پھیل گئی تھی، غلط فہمی جو ہے وہ پھیل گئی تھی کہ یہ بات تو یہاں کے لوگ جان چکے تھے کہ حکومت ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، ان کے معاملات جو ہیں وہ ان میں تبدیلیاں لا رہی ہے مذہب کے معاملات میں. تو ان کاموں کو بھی جو ان کے فائدے میں ہو سکتے تھے ان کاموں کو بھی انہوں نے پھر نفرت کی نظر سے ہی دیکھا تھا، کیونکہ ڈر گئے تھے. کہتے ہیں کہ سانپ کا ڈرا رسی سے کو بھی کرتا ہے، رسی سے بھی ڈر جاتا ہے، تو دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو سفر اور پیغام رسانی کے لیے چونکہ بہت سہولتیں ہو گئی تھیں. اصل جو ایجادات کا ہوا کیا تھا کہ صنعتی انقلاب نے بہت زیادہ تبدیلیاں برپا کر دی تھیں. نئی نئی سائنٹیفک انوینشنز یورپ میں ہو رہی تھیں. انہی سائنٹیفک انوینشنز میں ایک اہم ریلوے کا نظام تھا، ریلوے کا ٹرینوں کا بننا اور ریلوے کا نظام تھا. اسٹیم انجن بن گیا تھا، یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی گراف کا محکمہ جو ہے وہ بھی بن گیا. ٹیلی گراف جب سے اس کی انوینشن ہوئی، تو یہ اس قدر اہم چیزیں تھیں کہ برطانیہ ان کو یہاں ہندوستان میں بھی اس نے متعارف کروا دیا. 1853 میں پہلی ریلوے لائن جو ہے بمبئی اور تھانہ کے درمیان ڈالی گئی تھی. پھر اسی سال تار کا نظام جو ٹیلی گراف کا نظام ہے وہ جاری ہوا اور ڈاک کے خرچے میں کمی کی گئی. لوگوں نے ان کی سیاحت کے فروغ کا ذریعہ قرار دیا اور ریلوے لائن کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ پادری ایڈمنڈ کا جب لیٹر جاری ہوا تو اس میں بات ہی یہ کہی گئی کہ چونکہ اب پورے ہندوستان میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں، اس لیے مذہب بھی ایک ہو جانا چاہیے. تو اس لیے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی تہذیب و ثقافت کی بنا پر بہت کانشیس تھے اور وہ ریلوے لائن کو بھی اسی نقطہ نظر سے دیکھتے تھے. انجن کو کانا دجال کہتے تھے. جنگ آزادی کے دوران وہ ریل اور تار کی جو تنصیبات تھیں ان سے پھر اس لیے دور ہی رہے تھے. یہ وہ اہم ایجادات تھیں جو لوگوں کے رہن سہن میں سہولتیں اور آسانیاں دینے والی تھیں. لیکن چونکہ پادری ایڈمنڈ کا لیٹر جو ہے وہ پورے سرکولیٹ ہو گیا تھا پورے معاشرے میں، اس کی مندرجات کہ اس لیٹر میں کہا گیا تھا کہ آپ عیسائی بن جاؤ، کہ یہ چیزیں اب ہمارے ہندوستان میں آ گئی، ریلوے کا نظام بھی، ٹیلی گراف بھی، تو اب آپ جو ہے وہ عیسائی بن جاؤ. پھر اس کے بعد تحریک جہاد ہے جناب ہمارا ایک اہم قسم کا ٹاپک. کہ تحریک جہاد آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ یہ مسلمانوں نے سٹارٹ کی تھی سید احمد بریلوی صاحب کی قیادت میں، اور مقصد اس کا مین مقصد یہ تھا کہ سکھ حکومت کا خاتمہ کیا جائے. جو پنجاب میں اس وقت سکھ حکومت کر رہے تھے ان کا خاتمہ اہم مقصد تھا. پھر سوچا یہ تھا کہ جب اس حکومت کا خاتمہ کر لیں گے پھر اس کے بعد انگریزوں سے بات کر لیں گے، ان کے خلاف جنگ لڑیں گے. مگر ہوا یہ کہ مئی 1831 میں مجاہدین کو بالا کوٹ کے مقام پر شکست ہوئی اور مجاہدین جو ہیں پھر وہ منتشر ہو گئے. مجاہدین نے اس تحریک جہاد کو پورے ہندوستان میں پھیلا دیا. یہ جنگ سید احمد بریلوی شہید اور شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید نے یہ جنگ عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑی تھی.
تو ان کے اثرات بھی بہت زیادہ تھے. شاہ ولی اللہ کا بہت اچھا لوگوں کے اندر ایک وقار تھا، قائم تھا. اس وجہ سے اس جنگ کی ناکامی نے پورے ہندوستان میں تحریک کو بڑھا دیا تھا، اور وہ زیادہ سے زیادہ ہندوستان کے لوگوں کو انگریزوں کے خلاف حصول آزادی کے لیے آمادہ کرنے لگے تھے، جو تحریک جہاد سے منسلک لوگ تھے. اس طرح انہوں نے مسلمانوں میں اسلامی حکومت کے قیام کی خواہش کو بیدار کر دیا تھا، اور وہ جنگ آزادی میں مسلمان پھر شریک ہونے لگے، تاکہ ہندوستان میں باہر بھیج کر انگریزوں کو ملک سے نکال کر پھر ہندوستان میں دوبارہ سے مسلمانوں کی حکومت کو قائم کر سکیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فوجی وجوہات بھی اس کے آنے والے ٹائم میں ہم دیکھیں گے. جو اب ہمارے دونوں چیپٹر رہ گئے ہیں، دونوں ٹاپک رہ گئے ہیں کہ جنگ آزادی ہونے کی وجوہات تھیں. یہ پیچھے تک ہم مذہبی وجوہات کر چکے ہیں، اب ہم نے فوجی وجوہات اور فوری وجوہات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کرنی ہے، جو ہم اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ اب تمام ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.